بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ غامدی صاحب، اکثر آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس حال کو پہنچے۔ آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جہالت دین کے معاملات میں بھی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی ہے، اور اس میں آپ ایک اکثر بات کیا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارے ہی ہاتھ سے دنیا کو پہنچے گا اور ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہم اپنی ہی احیاء کے بارے میں، اپنی ہی ریوائول کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کچھ دوسرے امکانات کا اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے اپنے پیغام کے لحاظ سے ایک روشن پیغام ہے، ایک دائمی پیغام ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، مسئلہ مسلمانوں کا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہیں سے ان نکات کو ذرا واضح کر دیں جو اس سلسلے میں آپ اکثر ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، زندگی اور اس کے حقائق کو دیکھنے کے دو انداز ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی اس کے منفی پہلوؤں ہی کو زیر بحث لائے، اور دوسرے یہ کہ اس کے مثبت پہلوؤں کو نگاہ میں رکھ کر منفی پہلوؤں کا اس سے تعلق سمجھنے کی کوشش کرے۔ میرا احساس یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جو ان کے لیے بہت خطرناک مواقع آئے ہیں، وہ اس سے پہلے کی تاریخ میں گزر چکے ہیں۔ ہسپانیہ کا سقوط کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ مسلمان یورپ کے قلب میں پہنچ گئے تھے، اور وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ اب یہ بر اعظم بھی ان کی دعوت اور ان کے پیغام کا مرکز بن جائے گا، لیکن پھر انہیں لوٹنا پڑا، ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ بغداد کا سانحہ بھی کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ یہ معلوم ہے کہ اس موقع پر شاعروں نے کیا کیا مرثیے کہے تھے اور کس طرح اس کا ماتم کیا تھا۔ سعدی کا مرثیہ تو فارسی ادب سے واقف ہر شخص کو معلوم ہے کہ آسمارا حق بد کر خوں و بارت بر زمیں، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی۔ تو یہ سب حوادث ہیں جو تاریخ میں ہوتے رہتے ہیں۔ عثمانیوں کا زوال بھی تاریخ نے دیکھا ہے۔ ایک زمانے میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ مشرقی یورپ میں اب ان کی طاقت پوری دنیا کو اپنے زیر نگیں لینے والی ہے۔ وہ وقت بھی آ گیا تھا جب یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید اب کسی دوسری قوم کے لیے اپنے سر کو اٹھا کر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ سب حوادث گزر گئے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ وقت آ گیا کہ جس وقت یہ جتنی بھی مسلمان حکومتیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ اپنا وجود کھو بیٹھی، اور ان کی جگہ برطانیہ عظمیٰ نے یا فرانس نے یا بعض دوسری اقوام نے لے لی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے ایک اور کروٹ بدلی، بڑی بڑی سلطنتوں کا دور ختم ہو گیا، قومی ریاستوں کی بنا پڑی، حق کے خود ارادی اور جمہوریت کے تصورات عام ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کے لیے بے پناہ مواقع پیدا ہو گئے۔ یعنی اس وقت 50 سے زیادہ ان کی ریاستیں قائم ہو گئیں، جہاں ایک محدود پیمانے ہی پر صحیح ان کو آزادی حاصل ہے۔ دنیا کے نظم میں وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اپنی قوموں کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے لیے ترقی کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ معاملات کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے۔ تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی پرانی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے تحت کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ دن ہیں جو ہم دنیا میں پھیر پھیر کر لاتے رہتے ہیں۔ اب دنیا کا اقتدار یا عالمی اقتدار مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ میرا احساس ہے کہ جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت زار، تو اس سے ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کی داستانیں سنتے ہیں، اپنے شاعروں کے قصیدے پڑھتے ہیں، تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں وہ دنیا کی سپر پاور تھے، دنیا کا نظم ان کے ہاتھ میں تھا، اب وہ ان کے پاس نہیں رہا۔
یہ زوال اسلام کا زوال نہیں ہے۔ مسلمان قومیں عرب بھی تھیں، مسلمان قومیں اجمی اقوام بھی تھیں، مسلمان قومیں ہندوستان کی آریائی نسل کے لوگوں میں بھی اٹھیں، اور مسلمان قومیں پھر ترکوں کے اندر بھی پیدا ہوئیں جو یافس کی اولاد میں سے آئے، اور بظاہر تو عالم اسلام کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے آئے، لیکن وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یہاں فطرہ تاتار کے افسانے سے، وہی لوگ تھے کہ جو پھر کم و بیش 500 سال تک مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بنے رہے۔ تو یہ جتنے بھی نشیب و فراز آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں ایک بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قوموں کا انتخاب کرنے میں تو اپنی حکمت کے تحت انتخاب کرتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے ایک موقع کے اوپر کہ ہم نے دنیا کی تمام اقوام کو ایک ایک کر کے دنیا کے اسٹیج پر نمودار کیا ہے، اس کا موقع فراہم کیا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اس امتحان سے گزریں جو قوموں کے لیے اس دنیا میں برپا کیا گیا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم ایک مرتبہ دنیا کے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف علم و اخلاق ہے جس کی پستی اس کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ مسلمانوں کے معاملے میں بھی یہ بات بغیر خوف تردید کے کہی جا سکتی ہے کہ یہی چیز اس کا باعث بنی ہے۔ اگر آپ ہماری تاریخ پر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے لیے وہ علوم جو کائنات کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، کائنات کے وجود کو سمجھنا چاہتے ہیں، کائنات کے پیچھے کیا ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو ہم ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات، میٹا فزکس اور ایتھکس سے تعبیر کرتے ہیں، وہ سب علوم کا منبع خدا کی کتاب کی صورت میں موجود تھا۔ ہمارے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم ان فلسفیوں کی طرح بھٹکتے پھریں کہ جو انہی کا سراغ لگانے میں معلوم نہیں کتنے نظریات پیش کر چکے اور کیسی کیسی غلطیاں واضح ہو گئیں۔ ہمارے پاس ہدایت تھی، خدا کی روشن کتاب موجود تھی۔ اس کتاب کو ہمارے علم کا بھی محور ہونا چاہیے تھا، اس کو ہمارے عمل کا بھی محور ہونا چاہیے تھا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ کئی صدیوں سے یہ نہ ہمارے علم کا محور ہے نہ ہمارے عمل کا محور ہے۔ ہماری زندگی میں ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے یہ کتاب نکل چکی ہے۔ میں اسلامی علوم کا طالب علم ہوں، مسلمانوں کی تاریخ جن علوم سے کو اپنی میراث سمجھتی ہے ان کو میں نے برسوں پڑھا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید نہ ان کے علم کا محور ہے نہ ان کے عمل کا محور ہے۔ جو اس کی حیثیت کائنات کے پروردگار نے بیان کی تھی کہ زندگی کے بنیادی حقائق کے معاملے میں یہی کتاب آخری رہنما ہے، یہی تمہارے تمام اختلافات کا فیصلہ کرے گی، اسی کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا، یہی ایک فرقان، ایک کسوٹی اور ایک معیار ہے۔ اس پر پرکھ کر دیکھا جائے گا کہ ما بعد طبیعیات کے حقائق، میٹا فزکس کے حقائق کیا ہیں، اخلاقیات کے اصول کیا ہیں، اور ان کی بنیاد پر بننے والے قانون کی کیا بنیادیں ہیں۔ یہی کتاب اس میں فیصلہ کن ہوگی، لیکن یہ فیصلہ کن نہیں رہی، یہ ہماری زندگی سے الگ ہو گئی۔ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کو دنیا بھر میں دیکھیں تو بہت کم لوگ، اشاذ کل معدوم، آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے اس کتاب کا ایک طالب علم کے طریقے پر مطالعہ کیا ہوگا۔ یعنی ہمارے ہاں ناظرہ پڑھ لی جاتی ہے، پڑھا لی جاتی ہے، کچھ بچے اس کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، یہ رمضان میں لوگوں کو سنا بھی دی جاتی ہے پڑھ کر۔ اس کو پڑھ کر ہم اپنے مردوں کو بھی نزا کے معاملات آسان کرنے کے لیے کام میں لے آتے ہیں، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج یاسین ہو آساں وہ میری، کبھی قسم اٹھانی پڑے تو تب بھی اٹھا لاتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب ہمارے علم کا محور ہو، ہمارے عمل کا محور ہو، ہمارے علم اور عمل کی تمام بنیادیں اسی سے اٹھائی جائیں، اور مذہب کے معاملے میں، مبابعد طبیعیاتی حقائق کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں اسی کو یہ حق دیا جائے کہ یہ فیصلہ کرے ہر چیز کا، یہ اس کو حاصل نہیں رہی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ کو اس دنیا میں جینا ہے۔ یہ کتاب تو ان حقائق کے بارے میں آپ کی رہنمائی کرے گی جن کا تعلق آپ کی اصل حقیقت سے ہے۔ ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے۔ اس کتاب کے موضوعات یہ ہیں
یہ اس مسئلے کو موضوع بناتی ہے اور اس کے بارے میں انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو اس دنیا کے اندر جینا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، ہم نے اس دنیا کے اندر سے گزر کر اپنے لیے وہ راستہ نکالنا ہے کہ جس سے ہم خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پہنچ سکیں۔ دنیا میں طبعی علوم کے ساتھ آپ کو غیر معمولی وابستگی پیدا کرنا پڑتی ہے، تب آپ اس دنیا میں جینے کا راستہ نکالتے ہیں۔ طبعی علوم وہی ہیں جن کو آپ دور حاضر میں سائنسی علوم سے تعبیر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اگر آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں تو ان کی زیادہ دلچسپی، ان کے بہت بڑے بڑے لوگوں کا آپ ذکر پڑھیں گے، ان کی زیادہ دلچسپی طبعی علوم سے نہیں ہوئی، طبعی علوم سے بھی ہوئی لیکن بہت کم، اور جن لوگوں نے ان علوم سے دلچسپی ظاہر کی وہ عام طور پر مسلمانوں کے ہاں کچھ زیادہ محبوب نہیں ہوئے۔ یہ نام تو اب ہم بہت لیتے ہیں اور بہت سے سائنسدانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اب ان پر کچھ فخر بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اپنے اپنے زمانے میں ان کے احوال پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے وہ بہت پذیرائی مسلمانوں کے ہاں ان کو نہیں ملی۔ زیادہ پذیرائی ان لوگوں کو ملی جن کا اشتغال، جن کا انہماک، جن کا تعلق یا تو مسٹیکل علوم سے تھا جس کو ہمارے ہاں صوفیانہ علوم کہا جاتا ہے، اور یا فلسفے کے مباحث سے تھا، جو زیادہ تر قیاسی اور خیالی ہوتے ہیں۔ وہ سقراط سے، افلاطون سے، ارسطو سے لے کر ہیگل، کانٹ تک آج بھی اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ اگر ہم پوسٹ ماڈرن دور میں بھی داخل ہو جائیں تو وہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نہ طبعی علوم میں ہمیں وہ اشتغال حاصل ہوا جو ایک زندہ قوم کو، زمین پر بسنے والی قوم کو ہونا چاہیے، اور نہ قرآن مجید ہمارے علم اور عمل کا محور رہا۔ اس کا لازمی اثر ہمارے عمومی اخلاق پر پڑا۔ یہ جس کو جہالت کہا ہے انہوں نے، جہالت علم میں بھی ہوتی ہے اور عمل میں بھی ہوتی ہے۔ جب وہ علم میں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کو جانتا نہیں ہے، جب وہ عمل میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جذبات سے فیصلے کرتا ہے، اس کو سلیقے کی گفتگو کرنی بھی نہیں آتی، وہ کسی چیز کو تحمل اور بردباری کے ساتھ سن بھی نہیں سکتا، وہ معاملات پر علم اور عقل کی روشنی میں غور کرنے کا عادی بھی نہیں ہے۔ اس کو جب چاہے اشتعال دلایا جا سکتا، جب چاہے بھڑکایا جا سکتا، اس کے ساتھ آپ کوئی سنجیدہ مکالمہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ شرفاء کی طرح گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جہالت کے دونوں پہلو ہیں۔ اگر آپ جہالت کو ایک جامع تعبیر سمجھیں تو ہماری اس وقت کی پوری زندگی کو اسی ایک لفظ سے بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی علم کے معاملے میں بھی اور عمل کے معاملے میں بھی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے، یعنی جب قرآن مجید ہمارے علم و عمل کا محور نہیں رہا اور سائنسی اور طبعی علوم سے ہمارا اشتغال کمزور ہو گیا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہی کچھ ہونا تھا اور وہ ہو چکا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اصل المیہ یہ ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ تشخیص درست ہے تو اس کا علاج کیا تھا؟ اس کا علاج یہ تھا کہ ہمارے دانشور، ہمارے صحافی، ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے علماء سب اسی کو ہدف بنا کر جدوجہد کرتے، یعنی ان کا پہلا اور آخری مسئلہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ جہالت کو اپنا موضوع بناتے، یعنی وہ یہ سمجھتے کہ اصل مرض یہ ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ ایک آدمی کو سر درد بھی ہو رہا ہے، اس کو کچھ ٹانگوں میں بھی تکلیف ہے، کچھ بازوؤں میں بھی ہے، لیکن یہ تشخیص ہو گیا کہ اصل مرض کینسر ہے، سرطان ہے، تو پھر ساری توجہات کا مرکز پہلے اس کو ہونا چاہیے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اصل مرض جہالت ہے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے تمام وسائل اس پر خرچ ہوتے، ہماری تحریکیں اس کے لیے کام کرتی، ہمارے رہنما اس کے لیے جدوجہد کرتے۔ آپ پچھلے 200 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب مسلمانوں کے رہنماؤں کو یہ احساس ہوا کہ ان کے ہاں یہ امراض موجود ہیں، مسلمان پستی میں گر چکے ہیں، جب انہوں نے ان کی حالت زار جس کو انہوں نے کہا ہے وہ دیکھی، تو یہ نہیں ہوا کہ وہ جہالت کے اس مرض کا علاج کرنے کے لیے اٹھتے، وہ اپنی ساری توجہات کا مرکز اس کو ختم کرنے کو بناتے نہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ ہم اگر کچھ جتھے منظم کر کے اٹھ کھڑے ہوں تو ہم اپنی تلواروں کے ذریعے سے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ یہ علاج تجویز کیا انہوں نے، اور یہی علاج ہے جو پچھلے 200 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جہالت بڑھتی جا رہی ہے اور اب عالمی سطح پر ایک فساد کا باعث بن گئی ہے۔ یہ ہماری اس وقت کی صورتحال ہے۔ میں نے بہت مختصر طریقے سے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اپنا نقطہ نظر عرض کر دوں، لیکن ابھی بھی ہمارے لیے بہت مواقع اور بہت امکانات ہیں۔
میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک منفی زاویہ ہے اور ایک یہ ہے کہ مثبت طریقے سے دیکھیں. یعنی وہ صورتحال جو مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ جب یہ ہم کو حادثہ پیش آیا کہ یہاں کی سلطنت ختم ہوئی، وہاں کی سلطنت ختم ہوئی، یہاں سیاسی زوال آیا، وہاں سیاسی زوال آیا، یہ سب کچھ کے باوجود وہ دور آ گیا کہ جس میں ایک حد تک محدود آزادی حاصل ہو گئی، کام کرنے کے مواقع پیدا ہو گئے. حق خود ارادی کے اصول اور جمہوریت کے اصول نے ہمارے لیے اس صورتحال سے نکلنے کا موقع پیدا کر دیا جس کو اقبال نے بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، یعنی یا تو یہ سلطانی کا شکار ہیں یا پیری کا شکار ہیں یا ملائی کا شکار ہیں. تو کسی حد تک اس سے نجات ہونے کے مواقع پیدا ہو گئے، ایک آزادی کا دور آ گیا، نئے اسباب پیدا ہوئے، مواصلات کے نئے ذرائع پیدا ہو گئے، دنیا ایک جگہ آ گئی. ہمارے لیے جو کچھ ہم علم میں پیچھے رہ گئے تھے اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے. تو ان مثبت پہلوؤں کو دیکھ کر اگر ہم اپنے مرض کی ٹھیک تشخیص کرتے اور جہالت کو اپنا موضوع بناتے اور علم کو اپنی منزل بناتے اور اپنے اعلیٰ اخلاق سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تو شاید جو دن آج ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں یہ نہ دیکھنے پڑتے. تو میری اس معاملے میں دردمندانہ گزارش یہی ہے کہ وہ اصل بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے، جب تک ہم اس کو ہدف نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم کوئی بڑی توقعات وابستہ نہیں کر سکتے. غامدی صاحب، کیا اس کے نتیجے میں یہ سمجھا جائے کہ یہ جو 150-200 سال سے ہمارے ہاں جو ریوائولسٹ تحریکیں تھیں، جو غلبہ اسلام کی اور احیاء امت کی تحریکیں تھیں، ان سب کو یکسر آپ غلط سمجھ رہے ہیں یا ایسے ہی دیکھنا چاہیے ان کو؟ میں زیادہ سخت الفاظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہم نے پچھلے 200 سال یا تلوار بازی میں صرف کر دیے یا سیاست بازی میں صرف کر دیے، جبکہ ہمارا اصلی مرض ان میں سے کسی سے بھی دور نہیں ہو سکتا تھا، وہ جہالت ہے. اور جہالت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے علم کے دروازے کھولتے، علم ہمارا موضوع ہوتا، ہم علم کی ترقی کو اپنی اصل ترقی سمجھتے. دنیا علم میں ہم سے آگے بڑھ گئی تھی، بہت آگے بڑھ گئی تھی، صدیوں کا سفر اس نے آگے بڑھ کے کر لیا تھا. اس سفر کو طے کرنے کی کوشش کرتے اور ہماری ساری دانش، ہمارا سارا علم، ہماری ساری سیاست اسی کو اپنے لیے اصل موضوع بنا لیں. غامدی صاحب، کیا آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آج بھی ہم لوگ کسی مسیح کا انتظار کرتے ہیں، کسی مہدی کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ ہماری فکر میں اور اعلیٰ ذہانتوں پر بھی اس کا اثر ہے؟ یہ چیز بھی کیا علم کی غلطی ہے کہ یہ جہالتی کا دوسرا نام ہے؟ جب آپ اصل مرض سے گریز کریں گے اور اس کے علاج کی فکر نہیں کریں گے تو اسی طرح کے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہر تدبیر ناکام ہوتی ہے. آپ جو قدم اٹھاتے ہیں الٹا پڑتا ہے، جس طرف راستہ نکالتے ہیں آگے سے بند دیوار آ جاتی ہے. تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آسمان سے کوئی آئے گا، زمین سے کوئی نکلے گا، وہ ہمارے امراض کا علاج کر دے گا. خدا کی زمین پر خدا کا قانون کار فرما ہے اور خدا کا قانون بالکل بے لاگ ہے. اس میں قوموں کی تقدیر کے فیصلے کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے جس کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ ہر قوم کو کہتے ہیں کہ میں قیامت سے پہلے، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، ہر قوم کو موقع دوں گا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، لیکن وہ اس موقع سے اسی صورت میں فائدہ اٹھائے گی جب کہ وہ اپنی حالت کو بہتر رکھے، اور وہ حالت علم اور اخلاق میں برتری سے بہتر رہتی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اور یہ علم و اخلاق کی جو برتری ہے یہ آپ اجتماعی معنی میں کہہ رہے ہیں، یعنی انڈیویجولز تو ہم دیکھتے ہیں، جیسے اب یہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مسلمان ہیں، جب انڈیویجولز یہاں آتے ہیں تو ان میں بہت کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، بڑی اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کی، اور وہ کسی سے کم نہیں ہوتے. وہ آپ صرف اجتماعی معاملات میں کہہ رہے ہیں اس حیثیت سے؟ بحثیت قوم دیکھیے، جب آپ افراد کا ذکر کرتے ہیں تو افراد تو بدترین حالات میں بھی بہت اعلیٰ درجے کے پیدا ہو جاتے ہیں، ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی وہ قومیں جو دنیا میں اس سے پہلے مٹی ہیں ان میں بھی بہت اعلیٰ درجے کے شاعر، بہت اعلیٰ درجے کے ادیب، بہت اعلیٰ درجے کے علوم کے ماہرین پیدا ہوتے رہتے ہیں. یعنی ایسا معاملہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے. بحثیت مجموعی ہمارا رویہ کیا ہے اسی کو دیکھ لیجئے کہ جو آدمی بھی اعلیٰ ذہانت رکھتا ہوگا، علم رکھتا ہوگا، اس کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ پھر وہ اپنا بستر اٹھائے
اور ہماری قوموں کو چھوڑ کر یہاں آ جائیں، اس کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو قوموں کو بھی دیکھیے تو مسلمان ممالک کا جائزہ لیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ وہاں پر نہ تہذیب ہے، نہ وہاں پر سیاسی لحاظ سے معاملات ٹھیک ہیں، معیشت کے معاملات بھی خراب ہیں، ایک جبر کی فضا ہے اکثر و بیشتر، امکانات پر غور ہوتا ہے کہیں تو اب امریکہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کیا اسلام کے لیے کوئی بہتر جگہ ہے۔ تو اس پہلو سے تو کوئی اچھے حالات نظر نہیں آتے، وہ اس میں کوئی بہتری پھر کہاں سے آپ سٹیپ وائز سجیسٹ کریں گے؟ وہیں سے آئے گی، یعنی پہلے ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ ہمارا اصل مرض کیا ہے۔ جب ہم اس کو جان لیں گے تو پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت کیا ذرائع ہیں، کیا وسائل ہیں، ان تمام کو ہم اس پر مرتکز کر دیں۔ میں تو اب بھی دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ مسلمانوں کی قوت، سرمایہ اور ان کی جد و جہد کا اصلی ہدف وہ یا سیاست بازی ہوتی ہے یا تلوار بازی، دونوں چیزیں۔